حالیہ سیریز میں قومی ٹیم کی کارکردگی اچھی رہی، بنگلہ دیش کی ٹیم بھی اعلیٰ معیار کا کھیل پیش کر رہی ہے۔ بنگلہ دیش کی ٹیم بطور سفیر پاکستان کا دورہ کر رہی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی پاکستان اور بنگلہ دیش کرکٹ ٹیموں کے اعزاز میں دیے گئے استقبالیے میں گفتگو۔ کہا، میں اس نسل سے تعلق رکھتا ہوں جس نے ہمیں علیحدہ ہوتے دیکھا۔ آج کل کی نسل علیحدگی کے درد کی کیفیت کو نہیں جانتی۔ کسی بھی طرح ہمیں اس درد کا مداوع کرنا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کو قریب لانے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بھارتی جارحیت بے نقاب کرنے کا مشن، بلاول بھٹو زرداری وفد ہمنا نیو یارک پہنچ گئے۔ پاک بھارت کشیدگی پر پاکستان کا موقف دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ بلاول بھٹو کی کل اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات شیڈیول۔ پاکستانی وفد امریکی تھنک ٹینک اور کانگریس کے ارکان سے بھی ملاقاتیں کرے گا۔ بلاول بھٹو 5 جون کو امریکی تھنک ٹینک مڈل ایسٹ انسٹی ٹیوٹ میں منعقدہ کانفرنس سے بھی خطاب کریں گے۔ جنوبی ایشیا میں تنازعات کسی بھی وقت خطرناک ہو سکتے ہیں، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے خبردار کر دیا۔ سنگاپور میں شنگری-لا ڈائیلاگ کے دوران خطاب میں کہا کہ ایشیا پیسیفک اب 21ویں صدی کا جیو پولیٹیکل کاکپٹ بن چکا ہے، جہاں اسٹریٹجک کشیدگی میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ خطے میں بحرانوں سے نمٹنے کی ادارہ جاتی نظام نہ صرف نازک ہیں بلکہ غیر مساوی بھی ہیں۔ جنوبی ایشیا کو ایشیا پیسیفک کے استحکام سے متعلق مکالمے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں تنازع کشمیر سمیت کئی بنیادی مسائل حل طلب ہیں۔ پاک فوج کے اعلیٰ عسکری حکام کی مختلف شہروں میں تعلیمی اداروں کے اساتذہ اور طالبہ کے ساتھ نشستیں۔ کور کمانڈرز کی امن و امان اور ترقیاتی منصوبوں میں پاک فوج اور فرنٹیئر کور کی کارکردگی پر آگاہی۔ کور کمانڈرز نے کہا کہ تعلیم کے بغیر ترقی کا سفر جاری نہیں رہ سکتا۔ طلبہ جدید ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کے مثبت استعمال پر زور دیں۔ پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کریں۔ طلبہ پاکستان کا روشن مستقبل ہیں۔ عالمی سطح پر پاکستان کے تشخص کو اجاگر کرنے کے لیے بھی طلبہ اپنا کردار ادا کریں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ازبیک وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ریلوے منصوبے پر بات چیت۔ ازبکستان، افغانستان اور پاکستان ریلوے منصوبے کے فریم ورک معاہدے پر مشاورت۔ فریم ورک معاہدے کی جلد تکمیل اور دستخطی تقریب پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں وزرائے خارجہ کا افغان قیادت سے مشاورت پر زور۔ سیالکوٹ کے حلقہ پی پی 52 کے ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ جاری۔ نون لیگی امیدوار ہینا ارشد، پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار فاخر نشاط اور پیپلز پارٹی کے راحیل کامران چیمہ کے درمیان مقابلہ۔ پولنگ شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ 11 پولنگ اسٹیشنز انتہائی حساس، 38 پولنگ اسٹیشنز حساس قرار۔ امن و امان کی صورتحال یقینی بنانے کے لیے فول پروف سیکیورٹی اقدامات۔ نشست نون لیگ کے ایم پی اے ارشد بڑائچ کے انتقال پر خالی ہوئی تھی۔ پیپلز پارٹی نے ضمنی الیکشن میں مسلم لیگ نون پر دھاندلی کا الزام لگا دیا۔ پیپلز پارٹی پنجاب کے جنرل سیکرٹری حسن مرتضیٰ کہتے ہیں، دھاندلی کرنا مسلم لیگ نون کا وتیرہ ہے۔ مسلم لیگ نون سرکاری مشنری کے بغیر کبھی بھی الیکشن نہیں جیت سکتی۔ مسلم لیگ نون کے پاس نہ کوئی ایجنڈا ہے نہ ہی حکمت عملی۔ مسلم لیگ نون والے فارم 47 تیار کرنے کے ماسٹر ہیں۔ پیپلز پارٹی الیکشن میں کم بیک کرے گی۔ حکومت نے بلوچستان میں تمام دہشت گرد تنظیموں کو فتنہ الہندوستان کا نام دے دیا۔ وزارت داخلہ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری۔ بلوچستان میں دہشت گردی میں ملوث تمام دہشت گرد تنظیمیں فتنہ الہندوستان کہلائی جائیں گی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ نام ان دہشت گرد تنظیموں کے اصل نظریے، عزائم و مقاصد کو اجاگر کرتا ہے۔ ڈیرہ مراد جمالی میں بیدار روڈ پر نامعلوم تخریب کاروں کی گیس پائپ لائن کو دھماکے سے اڑانے کی کوشش۔ دھماکے سے پرانی اور غیر فعال گیس پائپ لائنز کو جزوی نقصان پہنچا۔ کوئٹہ جانے والی 18 انچی قطر کی مرکزی گیس پائپ لائن مکمل طور پر محفوظ رہی۔ پولیس کے مطابق تخریب کاروں نے زیر زمین 8 سے 10 کلو گرام بارود نصب کر رکھا تھا۔ متاثرہ پائپ لائن میں گیس موجود نہیں تھی۔ پولیس اور متعلقہ اداروں نے جائے وقوع سے شواہد جمع کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ امریکہ نے جنگ بندی پیشکش پر حماس کے رد عمل کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ مشرق وسطیٰ میں خصوصی مندوب اسٹیو وٹکوف نے کہا، حماس کو جنگ بندی تجویز قبول کرنا چاہیے۔
حماس کے سینئر عہدیدار نے کہا جنگ بندی تجویز کو مسترد نہیں کیا، جنگ بندی کی امریکی تجویز پر اسرائیل کا رد عمل متضاد ہے۔ اسٹیو وٹکوف کے موقف سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا جھکاؤ اسرائیل کی طرف ہے۔ ایران نے افزودہ یورینیم سے متعلق عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کی رپورٹ کو جانبدار قرار دے دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق ایران کے ملٹری ڈاکٹرائن میں ایٹمی ہتھیاروں کی کوئی جگہ نہیں۔ ایران کی تمام تر سرگرمیاں IAEA کی زیر نگرانی اور مکمل شفاف ہیں۔ پرامن مقاصد کے لیے نیوکلیئر توانائی داخلی سطح پر تیار کرنے پر کوئی عالمی پابندی نہیں۔ نائجیریا میں شدید بارشوں کے بعد سیلاب نے تباہی مچا دی، 151 افراد ہلاک ہو گئے۔ سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر نائجیریا کا وسطی علاقہ موکوا ہوا، 500 سے زائد خاندان سیلاب سے متاثر، 3000 سے زائد افراد بے گھر، 600 سے زائد مکانات مکمل تباہ اور 2 پل بہہ گئے۔ امدادی سرگرمیاں جاری، کارکن لاشوں کی تلاش میں مصروف۔ امریکہ میں شہد کی مکھیاں لے جانے والا ایک ٹرک الٹ گیا، 25 کروڑ مکھیاں آزاد ہو گئیں۔ حکام کے مطابق ٹرک میں شہد کی مکھیوں کے 30,000 کلو گرام سے زائد چھتے دوسری جگہ منتقل کیے جا رہے تھے۔ ماہرین اور شہد کی مکھیاں پالنے والے افراد شہد کی مکھیوں کو قابو کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ امید ہے شہد کی مکھیاں جلد اپنے چھتوں کو واپس لوٹ جائیں گی۔ اور قومی ٹیم بنگلہ دیش کو وائٹ واش کرنے کے لیے پرعزم، پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تیسرا اور آخری میچ آج کھیلا جائے گا۔ میچ مقامی وقت کے مطابق رات 8 بجے شروع ہوگا۔ گرین شرٹس 3 T20 میچز کی سیریز 2-0 سے اپنے نام کر چکی۔ بنگلہ دیش کی ٹیم وائٹ واش سے بچنے کے لیے زور لگائے گی۔ قومی ٹیم کی قیادت آل راؤنڈر آغا سلمان کے سپورٹ بنگلہ دیش ٹیم کی کمان وکٹ کیپر بیٹر لٹن داس سنبھالیں گے۔